السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فاطمہ شانزے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی ایک استاد صاحب کے بارے میں۔ فاروق صاحب 8ویں جماعت میں اردو پڑھاتے تھے۔ وہ ہر 15 روز بعد ایک امتحان لیتے جس میں وہ کسی ایک عنوان پر مضمون لکھواتے۔ اس طرح بچوں کی تحریر میں اچھا خاصا نکھار آتا جا رہا تھا اور معلومات میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کی کوشش اور محنت کی وجہ سے استاذ اور پرنسپل صاحب کا بچوں اور ان کے والدین کی نگاہوں میں ایک اچھا مقام پیدا ہو گیا تھا۔ ہر ایک انہیں قدر کی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ اب تک وہ کئی عنوانات پر مضامین لکھوا چکے تھے۔ اس مرتبہ انہوں نے ایک دلچسپ انداز میں امتحان لیا، بچوں کو مضمون دیا۔ وہ ایک واقعے، اس واقعے پر انہوں نے بچوں کو 3 اشارے بھی دیے۔ پہلا اشارہ یہ تھا، ایک واقعے اپنے الفاظ میں تحریر کریں، اور یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کے ساتھ پیش آیا جو صحابی نہیں تھے۔ دوسرا اشارہ انہوں نے یہ دیا کہ یہ واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ہے جس وقت وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ تیسرا اشارہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امتی کے واقعے میں ایک چیز مشترک ہے اور وہ ہے آگ۔ اس امتحان کی تیاری کے لیے انہوں نے پورا 1 ہفتہ دیا۔ جس لڑکے کا مضمون سب سے اچھا ہوگا اسے 500 روپے انعام کا وعدہ بھی کیا۔ لڑکے اپنا مضمون لکھنے میں جٹ گئے۔ 1 ہفتے تک سارے بچوں نے مضامین جمع کروا دیے تھے۔ جس طالب علم کو اول پوزیشن کا انعام ملا اس کا مضمون یہ تھا، یمن میں ایک بد نصیب شخص نے اپنی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس جھوٹے کا نام اسود عنصہ تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور کہا، میرے نبی ہونے کا اقرار کرو۔ لیکن ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی نبی ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اس پر اسود عنصہ کو غصہ آ گیا۔ بہت ساری لکڑیاں جمع کر کے ایک زبردست آگ دہکائی گئی اور پھر ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو اس دہکتی آگ میں ڈال دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس آگ میں انہیں کچھ نقصان نہیں ہوا اور ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح سالم آگ سے باہر نکل آئے۔ کچھ لوگوں نے اسود عنصہ کو مشورہ دیا کہ اس اللہ کے نیک بندے کو نہ چھیڑو، تم مشکل میں پھنس جاؤ گے، اس کو ملک سے نکال دو تاکہ دوسرے لوگوں کے ذہن خراب نہ کرے۔ یہ سن کر ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو ملک سے نکال دیا گیا۔ یمن سے انہوں نے مدینہ طیبہ کی طرف رخ کیا۔ جب یہ مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن چکے تھے۔ مسجد نبوی کے قریب پہنچ کر انہوں نے اپنی اونٹنی باندھی اور ایک ستون کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ اس واقعے کی شہرت مدینہ طیبہ تک پہنچ چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا تو پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یمن سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، ہمارے اس دوست کا کیا واقعہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کے دشمن اسود عنصہ نے آگ میں ڈالا مگر اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا؟
ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، وہ واقعہ عبداللہ بن ثوب کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم کھا کر بتاؤ وہ شخص تم ہی تو نہیں ہو؟ ہاں وہ میں ہی ہوں، ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور انہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایسے شخص کو دیکھنے سے پہلے موت نہیں دی جس کے ساتھ بالکل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسا معاملہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ اول انعام زکریا کو اس کے مضمون کے سب سے اچھے ہونے پر ملا، جس کے بارے میں کسی کو گمان نہ تھا، مگر اس کی محنت رنگ لے آئی۔ لڑکوں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ اس نے محنت کی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اور جب وہ مددگار ہو جائے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری انفارمیشن اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔